بچوں کی دنیا۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے طوطا اور طوطی۔ اس کہانی کی مرکزی کردار ایک بچی زینب ہے۔ زینب 10 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اسے چڑیاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ چڑیوں کو ہر وقت دیکھتی، اسے اڑتی، پھدکتی، چہچہاتی چڑیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ آسٹریلین اور ہرے ہرے طوطے اسے خاص طور سے بہت اچھے لگتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی ممی سے کہا کہ وہ طوطے پالنا چاہتی ہے، لیکن ممی نے کہا کہ طوطے قید میں رہنا پسند نہیں کرتے، انہیں اپنی آزادی بہت پیاری ہوتی ہے۔ گھر کے سامنے درختوں پر بہت سی چڑیاں رہتی تھیں۔ وہ خوب چوں 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 کرتی۔ انہیں دیکھ کر زینب نے ممی کی بات مان لی اور طوطے خریدنے کی ضد چھوڑ دی۔ وہ اسکول سے آنے کے بعد بالکونی میں کھڑے ہو کر طرح طرح کی چڑیوں کو اور سامنے گھر کے آسٹریلین طوطوں کو دیکھتی۔ ایک دن زینب شام کو کمرے میں آئی تو دیکھا ایک آسٹریلین طوطا اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ چھوٹا سا گرے رنگ کا، لال لال آنکھیں، پیٹھی سی دم، اور وہ دم لگاتار اوپر نیچے ہلا رہا تھا۔ زینب طوطے کو کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بھاگ کر ممی کو بلا لائی۔ اس کی ممی نے بتایا کہ طوطا بہت پیارا ہے، یہ تو بڑا میٹھا بولتا ہے، خوب سیٹیاں بجاتا ہے، یہاں شاید بھاگ کر آ گیا ہے، چلو اسے واپس بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے طوطے کو شہکایا تاکہ وہ دروازے سے باہر چلا جائے۔ یہ طوطا ہے یا اس کا بچہ؟ زینب نے ممی سے پوچھا۔ یہ فادر طوطا ہے۔ تب تو اسے ضرور بھیج دیجئے، اس کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، زینب نے کہا، اور ممی کے ساتھ وہ بھی طوطے کو شہکانے لگی۔ وہ کبھی کمرے میں گئی، طوطا پیچھے پیچھے اڑ رہا تھا، ٹیوب لائٹ پر بیٹھتا، کبھی وہ پھدک کر دیوار کی گھڑی پر بیٹھ جاتا، کبھی پنکھے کے پروں پر، اور کبھی کسی پینٹنگ فریم پر بیٹھ جاتا۔ زینب اور ان کی ممی نے لاکھ کوششیں کی، لیکن وہ دروازے کی طرف گیا ہی نہیں۔ ایسا کرتے ہیں فی الحال اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں، صبح اسے راستہ مل جائے گا، ممی نے یہ کہہ کر باورچی خانے میں کی طرف چل دیا۔ ٹھیک ہے، آج رات یہ ہمارا مہمان ہے، زینب خوش ہو گئی۔ رات کو اس کے پاپا جب گھر آئے تو انہوں نے کوشش کر کے طوطے کو پکڑ ہی لیا اور زینب کو چھت پر رکھا ہوا پنجڑا لانے کو کہا۔ زینب خوش ہو کر چھت پر گئی اور بھاگ کر پنجڑا لے آئی۔ اس کے پاپا نے طوطے کو پنجڑے میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ زینب بہت پریشان ہوئی۔ اس نے پاپا سے کہا کہ یہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہے، کیا یہ بیمار ہو گیا ہے؟ اس کے پاپا نے بتایا، نہیں، یہ اپنے جن دوستوں کو چھوڑ کر آیا ہے ان کی وجہ سے اداس ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر زینب کو چین نہ آیا۔ آخر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سامنے والے گھروں نے طوطے پال رکھے ہیں، کہیں یہ طوطا ان کا تو نہیں۔ وہ پتہ کرنے ان کے گھر چلی گئی کہ ان کا کوئی طوطا تو نہیں اڑ گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ صبح ایک طوطا اڑ گیا تھا اور اب اس کی طوطی بڑی اداس ہے۔ تو زینب نے انہیں بتایا کہ ان کا طوطا اس کے گھر اڑ کر آ گیا ہے، لہٰذا وہ اپنا طوطا ان کے گھر سے لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے اور اپنا طوطا اپنے گھر واپس لے گئے۔
اس طرح زینب کی کوشش سے طوطا اپنی فیملی سے دوبارہ مل گیا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اور آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں جس طرح ہمارے بہن بھائی امی ابو ہوتے ہیں، اسی طرح طوطے کے ہر پرندے کے خاندان والے ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی بھی پرندے کو بلا وجہ قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔